ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان، اس کی رحمت، اس کی توفیق کہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ عظیم تحفہ عطا فرمایا ہوا ہے۔ ہماری سانسیں چل رہی ہیں اور بھرپور طریقے سے ہم رمضان المبارک کی رحمتوں کو اور مغفرتوں کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس پر اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر ہے اور اس کی حمد ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا۔ اختتامی مراحل ہیں رمضان المبارک کے، اور اختتامی مراحل بڑے اہم ہوتے ہیں ہر چیز کے۔ ہماری زندگی کا اختتامی مرحلہ وہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو دو سفر شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک سفر دنیا کا سفر اور دوسرا سفر آخرت کا۔ ارتحلت الدنیا مدبرۃ وارتحلت الآخرہ مقبلہ۔ انسان دنیا میں آیا، یہاں سے دنیا کا سفر شروع ہوا جانے کے لیے، وہاں سے آخرت کا سفر شروع ہوا آنے کے لیے، اور انسان کا یہ معاملہ چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اس دنیا کے اختتامی مرحلے میں پہنچ جاتا ہے، جو اس کی عمر کا اور جو اس کی زندگی کا یہ اختتامی مرحلہ ہوتا ہے، اور آخرت کا ابتدائی مرحلہ اس کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ یہ اوور آل انسان کی ایک زندگی ہے اور اس کا ایک مختصر سا سفر ہے۔ تو جو اختتامی مرحلہ ہوتا ہے، اب اس امت کی جو عمریں ہیں وہ تو ویسے ہی محدود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اعمار امتی ما بین 60 الی 70 سنہ، میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ وَقَلَّمَ يَجُوزُ ذَلِكَ، بہت کم لوگ 70 یا 60 کے ہندسے کو عبور کریں گے، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اذا بلغ الرجل 60، جب بندہ 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے نا، فقد اعذرہ اللہ الیہ، تو اللہ رب العالمین اس کا عذر ختم کر دیتا ہے۔ یہ 60 سال زندگی کو گزار لیے، اب بھی اگر کچھ نہیں سیکھا، اب بھی اگر اپنی زندگی میں انقلاب لے کر نہیں آئے، تو اب کوئی عذر نہیں ہے آپ کے پاس۔ یہ اختتامی مراحل ہے۔ 60 سال کو جب بندہ پہنچ جائے عذر ختم ہے۔ رمضان المبارک کا بھی یہ اختتامی مرحلہ ہے، یہ بڑا اہم مرحلہ ہے۔ ہم نے 2 عشرے گزار دیے اور تیسرے عشرے میں جاری ہیں، اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان کے آخری عشرے میں جو محنت اور اجتہاد اور کوشش کیا کرتے عبادت میں، وہ رمضان کے ابتدائی 2 عشروں میں نہیں کرتے۔ رمضان کے آخری 2 عشروں میں بھی
بڑی محنت ہوتی، رمضان کے ابتدائی 2 عشروں میں بھی بڑی رحمت، بڑی محنت ہوتی، لیکن اختتامی عشرے میں اس کی بنسبت زیادہ محنت کرتے، ما لا یجتہد فی غیرہ۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان کے آخری عشرے میں کس قدر محنت کرتے ہیں، اس کی صورت کیا ہوتی؟ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل عشر الاواخر من رمضان، نبی علیہ السلام جب رمضان کے آخری 10 دنوں میں آ جاتے اور آخری 10 دن شروع ہو جاتے رمضان کے، تو شد مئزرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، جس طرح ہم آستینیں چڑھا لیتے ہیں نا کوئی اہم کام کرنے سے پہلے کہ یہ کام بڑی توجہ کے ساتھ ہو اور اس میں کوئی کمی نہ آئے، نبی علیہ السلام بھی اب یہ اختتامی مرحلہ ہے اور اس کو بڑی توجہ انہماک سے کمپلیٹ کرنا ہے، تو شد مئزرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے اور وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور اپنی راتوں کو زندہ کر دے، پوری رات عبادت میں مصروف رہے، حالانکہ آپ سید الانبیاء ہیں، سردار کائنات ہیں، آپ کے لیے بشارتیں موجود ہیں، آپ کون ہیں جن کی عمر کی قسم کھائی اللہ رب العالمین، لعمرک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر کی قسم، آپ کون ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے نبی علیہ السلام ہم نے تو آپ کا سینہ کھول دیا، ووضعنا لک وزرک، سارے بوجھ ہٹا دیا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے اللہ نے خود کہلوا دیا کہ انا سید ولد آدم، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، انا سید الانبیاء، میں تمام نبیوں کا سردار ہوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن حالت کیا ہے؟ رمضان کے اختتامی مراحل میں احیا لیلہ، ساری رات عبادت کر رہے ہیں، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگا رہے ہیں۔ یہ رمضان کے آخری عشرے کی عبادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے ایک تاخرات گزار لی 21ویں، اور آج انشاءاللہ رب العالمین یہ دوسری تاخرات ہے جو ہم گزاریں گے، پھر اس کے بعد 25ویں ہے، 27ویں ہے، 29ویں ہے، اللہ رب العالمین اگر زندگی عطا فرمائے تو وہ بھی انشاءاللہ گزاریں گے۔ تو ہم صرف تاخراتوں پر فوکس نہ کریں، حدیث میں جو لفظ ہے اس پر غور کریں، اور وہ کیا ہے؟ العشر الاواخر۔ العشر عربی میں کسے کہتے ہیں؟ 10۔ الاواخر یہ آخر کی جمع ہے، العشر الاواخر آخری 10 دن، تو آخری 10 دنوں میں جاگنا چاہیے، تاخرات بھی حاصل ہو جائے گی، اور تاخرات میں جو اللہ کے علم کے مطابق لیلۃ القدر ہوئی وہ بھی حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب عشر اواخر میں داخل ہوتی، اذا دخل العشر الاواخر من رمضان، جب رمضان کے آخری 10 دنوں میں داخل ہوتے، احیا لیلہ، تو ساری رات جاگتے، شد مئزرہ، اپنی کمر کس لیتے، ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ تو یہ جو ہم نے ایک سوچ بنائی ہے نا کہ 21ویں رات جاگنے کی ہے اور 23ویں جاگنے کی ہے، وہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان میں سے کوئی ایک لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے جاگنے کا تعلق 10 کے 10 دن کے ساتھ ہے۔ یہ پوائنٹ اور یہ ایک باریک سی بات ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھیے، آپ کے جاگنے کا تعلق 10 کے 10 دنوں کے ساتھ ہے۔ لیلۃ القدر کسی ایک تاخرات میں ہوگی، کسی ایک تاخرات میں ہوگی اللہ کے علم کے مطابق۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ تاخرات ہے وہ جاگنے کی رات ہے، پورا عشرہ آخری جاگنے کا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے، احیا لیلہ، پورے کے پورے 10 دنوں میں خود ساری رات جاگتے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے تاخراتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو 10 کی 10 راتیں جاگیں گے تو تاخراتیں بھی اس میں شامل ہو جائیں گی،
اور اس میں تلاش بھی ہماری شروع ہو جائے گی۔ تو یہ طرز ہمیں آخری عشرے میں اختیار کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات، ہم اللہ رب العالمین سے عہد کرتے ہیں اپنی دعاؤں میں، خصوصی طور پر یہ جو 21ویں 23ویں طاق آتے ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ 21ویں شب کو بھی آپ نے بڑی دعائیں کی ہوں رب العالمین سے، اور دعاؤں میں عہد بھی کیے ہوں گے، وعدے بھی کیے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین جس طرح رمضان کے اندر تیری نافرمانیوں سے محفوظ رہا، اپنی سماعتوں کو، اپنی بصارتوں کو، اپنے وجود کو تیری نافرمانیوں سے بچایا، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں، میں عہد کرتا ہوں کہ آئندہ آنے والے ایام اور رمضان کے بعد آئندہ 11 مہینے اگر زندگی رہی تو وہ بھی اسی طرح رمضان سمجھ کے گزاروں گا۔ عہد کرتے ہیں لوگ، اور کرنا بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے عہد کرنا چاہیے۔ لیکن ایک چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ سے عہد ہم اپنی دعاؤں میں جو کرتے ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ آ کر بیعت کیا کرتے تھے۔ وہ بیعت کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی پختہ عہد ہوتا ہے۔ کئی ایک احادیث موجود ہے، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ آ کر بیعتیں کی، تو وہ عہد ہوتا ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا نا سورہ فتح میں آیت نمبر 10 میں، ان الذین یبایعونک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ کے ہاتھ پہ آ کر بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ گویا اللہ سے بیعت کرتے ہیں، وہ گویا اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ اللہ سے بیعت کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے عہد کرنا، اللہ سے معاہدہ کرنا۔ آپ دعاؤں میں جو بھی اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اللہ سے عہد کرتے ہیں، وہ اللہ پر بیعت ہے، وہ اللہ کی بیعت ہے۔ تو اس بیعت کی بڑی اہمیت ہے، یہ اہمیت آپ نے سمجھ لی۔ صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہا ہے، اور اس بیعت کے اس صورت کے بعد، اس صورت بیعت کے بعد پھر جن جن اوامر اور جن جن نواہی اور جن جن عوامل کو سامنے رکھ رہا ہے وہ بڑے اہم ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث پیش کرتا ہوں صحیح بخاری کی۔ اس حدیث کے راوی ہیں جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بڑے متقی، پرہیزگار، سنت پر عمل کرنے والے۔ یہ فرماتے ہیں صحیح بخاری میں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، حالانکہ مسلمان ہو چکے تھے، کلمہ پڑھ چکے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقراری تھے، پھر ایکسٹرا بیعت کر رہے ہیں، تو اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ اس عہد کی اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ قطعاً اہمیت۔ اب ہم بھی جو بھی اللہ رب العالمین سے وعدے کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، وہ بھی گویا بیعت ہی ہے، اقرار ہم نے بھی کیا ہوا ہے الحمدللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا ہوا ہے، لیکن دعاؤں میں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، لیکن آپ کی احادیث موجود ہیں، آپ کے فرامین موجود ہیں، اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو گویا ہم نے اللہ سے یہ بیعت کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو تو نے نمونہ بنائی ہے اس کو ہم نے اپنی زندگی کے ہر گوشے میں شامل، داخل، رائج کرنا ہے۔ یہ ہماری بیعت ہوگی اللہ سے، پلس ہم دعاؤں میں بھی اللہ سے دعوے وعدے کر لیتے ہیں۔ یہاں صحابی بھی ایک وعدہ کر رہا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو اس کو کس قدر نبھاتے، کس قدر پورا کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ ایک ایکسٹرا بیعت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ،
ویسے تو میں اور آپ اقراری ہیں کلمہ طیبہ کے، اور اس کو پورا کرنا ہی کرنا ہے، وگرنہ اقرار مکمل نہیں ہوگا۔ لیکن جو علیحدہ سے ہم وعدے دعوے کرتے ہیں اس کی پھر علیحدہ ہی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ آئے صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اور فرماتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اچھا بیعت کن کاموں پر کی؟ بیعت کا معنی یا اللہ کے نبی علیہ السلام میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں کہ یہ جو کام کرنے کے ہیں وہ کروں گا، اور جو کام نہیں کرنے کے ہیں وہ نہیں کروں گا، اور اس کی تفصیل آگے بیان کر دی۔ کون سے کام؟ جن کی بیعت کی نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر۔ فرماتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، نماز قائم کروں گا، نماز کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ حالانکہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو یہ سارے فرائض لاگو ہو گئے، لیکن علیحدہ سے عہد کر رہے ہیں، اس کی اہمیت ہے، اس کی اہمیت ہے علی اقامت الصلاۃ، کہ نماز قائم کروں گا، یہ آپ کے ہاتھ پر میں بیعت کرتا ہوں، کبھی نماز چھوڑوں گا نہیں۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کروں گا، کبھی زکوٰۃ میں ڈنڈی نہیں ماروں گا۔ اور وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سن کر ان میں تعویلیں نہیں کروں گا، بلکہ اطاعت کروں گا، فرما برداری کروں گا، اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اور اس بات پر میں بیعت کرتا ہوں اور یہ عہد کرتا ہوں کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا، یہ بیعت کر۔ اب اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، سمع طاعہ، یہ ایک علیحدہ موضوع۔ ہم لے لیتے ہیں کہ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، النصح لکل مسلم، ہر مسلمان کی خیر خواہی۔ تو انہوں نے اس بیعت کو کیسے پورا کیا؟ ہمارے بھی دعوے اور وعدے ہیں نا، ہم نے بھی پورا کرنا ہے، یہ ہے اصل مقصد بتانے کا۔ یہ صحابی رسول نے کیسے پورا کیا؟ صحیح بخاری میں ہی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے لیے گھوڑا خرید کر لاؤ، مجھے گھوڑے کی ضرورت ہے۔ غلام گیا بازار میں اور اپنے مالک کے لیے گھوڑا تلاش کر رہا ہے کہ کوئی عمدہ اچھا گھوڑا مل جائے۔ ایک گھوڑا نظر آیا، گھوڑے والے کے پاس چلے گئے اور جو بھی اس کے بھاؤ ہے وہ طے ہوئے۔ کتنے کا ہے؟ کہا جی 300 درہم کا ہے یہ گھوڑا۔ تو تکرار ہونے لگی، بات چیت ہونے لگی کم کرنے کے بارے میں، دونوں میں، خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں میں آپس میں بات چیت ہو رہی ہے۔ بالآخر 200 درہم پر معاملہ طے ہو گیا کہ جی یہ 200 درہم کا گھوڑا ہے، اس پر یہ بیع مکمل ہو گئی۔ اچھا جی اب پیسے دینے کیا کریں؟ چلے جی ہمارے مالک کے پاس، جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کے پاس، جنہوں نے بیعت کی ہوئی خیر خواہی کی، وہاں چلے گئے، وہ آپ کو پیسے ادا کریں گے۔ اب جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ نے جب گھوڑے کو دیکھا، کہا یہ تو بڑا عمدہ گھوڑا ہے، بڑا ہی بہترین گھوڑا ہے، کتنے کا ہے؟ کہا 300 میں دے رہا تھا۔ اب غلام بھی اپنے نمبر بنانے لگے، 300 میں دے رہے تھے، میں نے کم کروا کے 200 کروا لیے، سمجھے کہ میری تعریف ہو۔ کہا یہ بڑا عمدہ گھوڑا ہے، اس کی قیمت تو 300 درہم ہونی چاہیے۔ غلام کہنے لگا کہ میں نے پیسے کم کروائے، آپ پیسے بڑھا رہے ہیں، بتائیے ہم میں سے کوئی ایسا کرتا ہے؟ گاہک ہو یا خریدار ہو، دونوں ایک دوسرے کو کاٹنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ ہاں چونا لگ جائے کسی کا بھی، چاہے گاہک کا چاہے خریدار کا، سب اپنی سوچتے ہیں، اپنی، کہ میرا فائدہ ہو جائے۔ دکاندار اگر ہے اس کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، اور دکاندار بھی یہی سوچتا ہے کہ یہ خریدار جو ہے اس کا فائدہ ہو یا نقصان ہو، میرا پروفٹ ہونا چاہیے، میرا نفع ہونا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ وہ بیچنے کی کوشش کرے گا زیادہ قیمت میں، اور یہ کم سے کم قیمت میں خریدنے کی کوشش کرے گا۔ اس کو نہیں پتہ کہ پرچیز کتنے کا ہوا، اور دکاندار بھی زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کی کوشش کرے گا، الا ماشاء اللہ، مگر جسے اللہ رب العالمین بچائے۔ ایسے بھی
دیندار اور دیانتدار قسم کے لوگ موجود ہیں جو ایمانداری سے تاجر الصادق الامین بن کر تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو کہنے لگے 300 کا، یہ تو 300 کا ہونا چاہیے، 200 کا کہاں سے؟ کہا اچھا ابھی ٹھہرو، میں اس کا ایک چکر اور راؤنڈ لگا کر آتا ہوں۔ گھوڑے پر بیٹھے اور ایک چھوٹا سا چکر لگا کر آئے سوار ہو کر۔ کہا یہ تو بڑا عمدہ گھوڑا ہے، یہ تو 500 درہم کا ہونا چاہیے، یہ تو 300 درہم بھی کم ہے۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے۔ کہا پھر دوبارہ چکر لگاتا ہوں، پھر راؤنڈ لگا کر کہا یہ بہت عمدہ گھوڑا ہے، ان فرسک یستحق اکثر من ذلک، آپ کا گھوڑا اس سے بھی زیادہ کا حق رکھتا ہے، 800 درہم کا یہ ہونا چاہیے، 800 درہم اس کو دے دو۔ یا تو تجھے اپنے گھوڑے کے اوصاف معلوم نہیں ہے یا پھر تو مجبور ہے۔ اور میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے کہ میں نے ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنی۔ اس صحابی رسول کس قدر اس خیر خواہی کو پورا کر رہے ہیں۔ 200 درہم میں غلام نے سودا طے کیا، انہوں نے 800 درہم دیے کہ یہ اس کے لائق ہے، اس گھوڑے کے لائق ہے، میرے بھائی سامنے والے کا نقصان نہ ہو۔ وَالنُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ۔ اور ہمارے رمضان کا درس کیا ہے، جس کے اختتامی مراحل سے ہم گزر رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ تعالی رات جائیں گے بھی تاک رات سمجھ کر، اور شاید اللہ رب العالمین ہمیں لیلۃ القدر وہ عنایت فرما دے۔ یہ بھی رمضان کا درس بھی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، پرہیزگی اختیار کرو۔ گویا ہم روزے رکھ رہے ہیں، الحمدللہ جب ہم روزے رکھ رہے ہیں تو گویا اللہ سے عہد کر رہے ہیں کہ لعلکم تتقون میں شامل ہونا ہے، تو عہد ہو گیا، متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے، اور بننا ضروری بھی ہے، بننا ضروری بھی ہے۔ صرف یہی معاملہ نہیں ہے کہ ہم نے روزے رکھ لیے، نمازیں پڑھ لی، فارمیلٹی پوری ہو گئی، نہیں۔ رمضان جہاں رحمتیں لے کر آتا ہے وہاں تلوار بھی لٹکا دیتا ہے آپ کے اوپر، اور وہ تلوار کیا ہے؟ جبریل امین کی بد دعا، بعود من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس نے رمضان پایا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی، اور اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ اور نبی علیہ السلام نے آمین کہا۔ بد دعا کرنے والے تمام فرشتوں کے سردار ہیں جبریل علیہ السلام، بد دعا پر آمین کہنے والے تمام نبیوں کے سردار ہیں سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ افضل ترین شہر ہے، اس مدینہ میں بھی مسجد نبوی ہے، اس مسجد نبوی میں بھی منبر رسول ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ وہاں وہ بد دعا اور اس آمین، اس بد دعا اور آمین کا تبادلہ چھو کر قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ تلوار بھی لٹک رہی ہے، اور اس کے اختتامی مراحل جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے آپ کا چیلنج بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ بولتے ہیں نا ٹائم اوور، اس کے بعد کچھ کر نہیں سکتے، تو وہ یہ ٹائمنگ چل رہی ہے، اور یہ تلوار بھی لٹک رہی ہے، بخشش بھی کروانی ہے، اور لعلکم تتقون، یہ روزے کا مقصد ہے وہ بھی حاصل کرنا ہے۔ اور لعلکم تتقون کا معنی سمجھ میں، رمضان کے سارے مہینے کے روزے فرض کیے، اب پورا مہینہ روزہ رکھنے کے بعد آئندہ 11 مہینوں میں لعلکم تتقون کی صف میں شامل ہونا ہے۔ یہاں عید والے دن ہی مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، عید والے دن ہی مثال کے طور پر رمضان میں عبادتیں، تلاوتیں، ذکر اذکار، آخری عشرے میں اعتکاف، لیلۃ القدر کا جاگنا، لیلۃ القدر بھی حاصل کر، اور عید والے دن اس قدر مدہوش ہوا اپنی خوشیوں میں مسجد ویران کر دی۔ ایک مثال لیتا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے صرف عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے سارے عمل برباد ہو گئے۔ اب آپ بتائیے رمضان پورا گزارنے کے بعد عید والے دن اتنے مشغول ہو کہ عصر کی نماز چھوڑ گئی، رمضان کے اعمال برباد ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ حبط عملہ میں تو سارے عمل شامل ہیں، رمضان کے ہوں یا غیر رمضان کے، یہ نبی علیہ السلام کی واضح حدیث، حبط عملہ، اس کے سارے عمل برباد ہو گئے۔ تو یہ تلوار لٹک رہی ہے، اور بخشش بھی ضرور کروانی، اور لعلکم تتقون میں شامل بھی ہونا ہے۔ اب سلف صالحین نے کس قدر اس تقوی کو اپنایا، چاہے رمضان یا غیر رمضان، ان کے لیے سب برابر ہوتا ہے، سب برابر ہوتا ہے۔ اور یہی ہے اصل فلسفہ کہ ہم
برساتی میڈک نہ بنے، بلکہ اپنا لیول برقرار رکھیں، کیا ہونے کا، عبد ہونے کا اور عبودیت کا یہ لیول جو ہے برقرار رکھیں. اپنی بندگی ہر حال میں، رمضان قبل از رمضان ہو یا بعد از رمضان ہو، وہ سیم ہو، سارا معاملات اسی طرح سے ہی ہو. سلف صالحین ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ایک بہت بڑے محدث ہیں منصور ابن المعتمر رحمہ اللہ، بہت بڑے محدث، کئی احادیث کے راوی ہیں. منصور ابن المعتمر، کیا تقویٰ، کیا پرہیزگاری. انہوں نے خود اپنا تقویٰ بیان نہیں کیا، انہوں نے خود اپنا پرہیزگاری بیان نہیں کی، وہ تو چھپانے والے لوگوں میں سے. لوگ بیان کرتے ہیں کہ کیا تقویٰ ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے. فوت ہوئے، جب ان کا جنازہ اٹھا ان کے گھر سے، تو گھر سے والدہ کی چیخ کی آواز آئی. اور وہ چیخ کی آواز کیا تھی؟ جنازہ اٹھا جا رہا ہے، والدہ کہتی ہے کہ واہ قتیل جہنم، ہائے یہ جہنم کے مقتول کا جنازہ جا رہا ہے. قتیل جہنم، مقتول جہنم کا جنازہ. ما قتل ابنی الا خوف النار، میرے بیٹے کو جہنم کے خوف نے قتل کر دیا. میرے بیٹے کی قاتل جہنم کا خوف ہے. ہر وقت جہنم کا سوچ، جہنم کی فکر، اس کی ہولناکی اپنے اوپر طاری کر لی. اسی جہنم کے خوف نے اس کو قتل کر دیا، اس کو مار دیا. اس ٹینشن میں مر گیا، یہ اس پریشانی میں مر گیا. یہ تھے لعلکم تتقون کی جیتی جاگتی تصویر، جو مقصد ہے ہمارا. ویسے یہ مقصد پورا سارا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی. اب عبادت سے رمضان میں تو نہیں ہے نا، وہ تو آپ جب دنیا میں آئے، بالغ ہوئے، فرض ہو گیا آپ پر. عبادت کرو اپنے رب کی، جس سے پہلے کیا تمہیں اور تم سے پہلوں کو بھی. کیوں؟ سیم وہی مقصد، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. وہی سیم مقصد، صرف ایک مہینے کے روزے کے، لعلکم تتقون. تو یہ لعلکم تتقون رمضان میں بھی، قبل از رمضان بھی اور بعد از رمضان بھی، یہ معاملہ سیم ہونا چاہیے. سیم ہونا. ایسا نہیں کہ رمضان میں مساجد آباد کی عید، اور عید والے دن صرف عصر کی نماز چھوڑ دی، سب برباد ہو گیا، سب ختم ہو گیا. تو اللہ رب العالمین سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے اس قدر کارآمد بنائے کہ تبدیلی آ جائے، اور لعلکم تتقون کی صف میں ہم شامل ہو جائیں، اور اس بد دعا کے زمرے سے باہر آ جائیں جو جبریل امین نے کی، اور جس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے آمین کہی. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کے ہر گوشے اور ہر شعبے میں اسے داخل رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری رمضان کی عبادتیں، ہمارے ذکر اذکار، ہماری تلاوتیں، ہمارے روزے، ہمارے اعتکاف، لیلۃ القدر کی عبادتیں، اللہ تبارک صدقات، زکوٰۃ، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور اسے رمضان کے بعد بھی پر اثر رکھے کہ ہم لعلکم تتقون میں صحیح معنوں میں شامل ہو جائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.